سارے وظائف جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. بہرحال بعض اوقات کسی کی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے کہ اسے آفس کی مجبوریوں کی وجہ سے یا اپنے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے یا بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہماری اسلامی بہنوں کو ٹائم نہ ملے یا بعض اوقات صحت بھی اجازت نہیں دے رہی ہوتی. تو سیم یہی سوال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی، نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی، تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے. تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود، ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے. پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ 2 کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا، جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں. ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ. بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں، یہاں تو نہیں رکھے ہوئے، 2 کارڈ دے دیں. بلو کارڈ جو ہے وہ صبح شام کے اذکار ہیں اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں. ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے. یہ بلو کارڈ ہے، یہ آپ کو PDF اس کا ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ بھی بنی ہوئی ہے، ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں. فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے، +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162 032159000162. بلو کارڈ میں حکمت ہے. آپ بتا، بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے، وہ ہے UK میں ورک پرمٹ کو بلو کارڈ کہتے ہیں. یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے، صبح شام کے سنت اذکار اکثر بخاری مسلم سے. دوسرا کارڈ ہے یہ گرین کارڈ، آخرت کا. دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے، وہ تو سب کو ہی پتا ہے، امریکن نیشنلٹی. یہ آخرت کا گرین کارڈ، فرض نماز کے بعد سنت اذکار. پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا، یہ اورنج کارڈ، جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف. یہ سب آپ کو PDF فارم میں اویلیبل ہیں، فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے. اس میں صرف 5 اذکار ڈالے تھے. جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا کم از کم یہ پڑھ لے، تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی. تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی، کوشش تو کریں کہ یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں، آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بل سنن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں، وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں. ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے. صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10680 نمبر حدیث ہے. سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں، میرے لیے کفایت کرے. سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے. سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا. 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی. ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے. سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث. اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے. تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا
یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بن، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہیں، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کرو۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے ایک یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، یہ نہ ہوگا ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بیچ چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں، قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں۔ تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں،
کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صاحبہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں۔ صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر، تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا، تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں۔ تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ۔ اچھا، مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے، 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا۔ ایک بڑی رکت انگیز حدیث، ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے، اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھیں تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا، جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر، طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت، تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی۔ تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے۔ سر وہ حدیث کمال ہے، مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی۔ یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا۔ سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے۔ آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بھی تو بیوی تھی نا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا۔ آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ چیز عطا کروں؟ کہ یا رسول اللہ عطا کریں، یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا ہے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا۔ ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے، یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے۔ تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی۔ پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث، تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے۔ سر استقامت تو خود مل جاتی ہے، جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے؟ آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی۔ تو مولا نے کہا ہاں صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا۔ تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں، یہ اتنا کمال کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو۔ ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لے۔ تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا۔ آپ روٹین میں ہیں، آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے۔ اور فرض نماز کے بعد تو
اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں، یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ جامعہ ترمذی میں اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو وہ سورۃ التکویر پڑھ لے اور سورہ الانفطار پڑھ لے، یہ دونوں صورتیں آ جائیں گی، اور سورۃ الانشقاق پڑھ لے، وہ اس کے بعد آتی ہے سورۃ المطففین کے بعد۔ یہ تین صورتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، وہ یعنی ویڈیو فلم اس کی دیکھنی ہے قیامت کے دن کا نقشہ، تو ان تین صورتوں کو پڑھ لے۔ بڑی جاندار یہ صورتیں ہیں۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بکھر جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے گریویٹیشنل فورس کو ڈسٹرب کر دینا ہے، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پھر گریویٹی اگر ڈسٹرب ہو جائے تو اس کائنات کے اندر جتنے اجرام فلکی ہیں، جتنے بھی سیٹلائٹس ہیں، یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جتنے بھی سن ہے، جتنے بھی سورج ہیں، وہ تمام کے تمام اس کی وجہ سے ایک دوسرے میں مل کے ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے اور ستارے بکھر جائیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے۔ اس روئے عرض پہ سب سے مضبوط چیز جو ہے نا اللہ کی مخلوقات میں سے، وہ پہاڑ ہے۔ کوئی بھی جاندار یا ہماری لینگویج میں جو بے جان چیزیں ہیں، چاہے وہ درختوں کی فارم میں ہوں، جاندار چیزیں چاہے جانوروں کی فارم میں ہوں، کوئی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے اپنی کنسٹرکشن کے اعتبار سے جتنے پہاڑ ہیں، بلکہ یہ پوری زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ ان پہاڑوں کی وجہ سے۔ تو پہاڑ بھی گریوٹی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کے اون کی طرح بکھر رہے ہوں، جیسے روئی کے ریشے اڑتے ہیں نا جب اس کی دھنائی کی جاتی ہے، اس طرح یہ پہاڑ اس زمین کے اوپر تیر رہے ہوں گے، زمین بالکل فلیٹ کر دی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب اونٹنیاں، ایسی اونٹنیاں جو کہ پریگننٹ ہوں اور ان کے بچے پیدا ہونے والے ہوں، وہ بھی بکھرتی ہوئی ہر طرف نظر آئیں۔ عرب کے لوگ اصل میں جو یہ اونٹنیاں تھی نا، جو پریگننٹ اونٹنیاں تھی، جس طرح آج کل ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جب بھینس کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو بڑی اس کو پروٹوکول سے، بڑی حفاظت سے اس کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ آمدہ جتنی روزی ہے اسی سے وابستہ ہوتی ہے۔ تو عرب کے لوگوں میں اونٹ کی بڑی اہمیت تھی۔ اونٹ کے بغیر تو ان کی زندگی سمجھ لے کسی بھی راستے پہ، سفر پہ گزر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اونٹ کو اللہ نے ایسی کوالٹیز دی ہیں جو دنیا میں اور کسی جانور کے پاس نہیں ہے۔ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے وہ سفر کر سکتے، یہ کوالٹی تو کسی بھی جاندار کی نہیں ہے، وہ سٹور کر لیتا ہے پانی اپنے اندر۔ تو جب اونٹنی جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی تھی، حاملہ ہوتی تھی، تو وہ بڑی اس کی حفاظت رکھتے تھے کہ اب اولاد ہوگی اس کی تو ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو عرب کے لوگوں کو اسی چیز کی طرف توجہ دلائے گی کہ جس اونٹنی کو تم بڑا ایسٹ سمجھتے ہو اپنی زندگی میں، وہ قیامت والے دن وہ پریگننٹ اونٹنیاں بھی گویا کہ اس طرح بکھر رہی ہوں گی، ان کا مالک بھی ان سے بے خبر ہوگا۔ اونٹنیاں کیا، سورہ الحج کے شروع میں آیا کہ جو ماں ہے وہ بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی، ہر چیز، ہر انسان نشے کی حالت میں دکھائی دیتا ہوگا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ یہ سورۃ الحج کی شروع کی آیات ہے، میں نے سورۃ القیامہ میں بھی کور کی تھی، آج کراس ریفرنس کے طور پہ ان کو میں نے صرف کوٹ کر دیا، آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب سارے وحشی جانور بھی یکجا کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ کا ایسا خوف ہوگا کہ وحشی جانور بھی سہمے میں ہوں گے۔ ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بکری اور شیر ایک جگہ پہ جمع ہوں اور شیر بکریوں پہ حملہ آور نہ ہو، یہ دوسرے وحشی جانور بھی آپ کو دیکھیں کہ آپس میں لڑتے ہیں، شیر اور چیتوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، مگرمچھ اور شیروں کی لڑائی ہو جاتی ہے، یہ سارے لڑنے والے جنگلی جانور بھی قیامت والے دن ایک جگہ جمع ہوں گے لیکن لڑ رہے نہیں ہوں گے۔ وہ ایسا خوف کی کیفیت ہوگی کہ وہ بھی ڈر کے مارے سہمے میں کھڑے ہوں۔ انسانوں کی بھی کیا حالت ہونی ہے، تو وہ وحشی جانور بھی، کیونکہ قیامت دن ان کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک سینگ والی بکری
اور ایک بغیر سینگ والی بکری، جس نے دنیا میں آپس میں لڑائی کی اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دونوں کو زندہ کرے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور سینگ والی کے سینگ چھین لیے جائیں گے کہ آج تم اپنا بدلہ اتارو۔ بدلے کا دن ہے جی وہ، مالک یوم الدین، قیامت کا دن، بدلے کا دن۔ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بدماش کی بدماشی چل سکتی ہے، لیکن آخرت میں لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہ سورۃ المومن کی آیت ہے، اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام ہی القہار رکھا ہوا ہے، سب پہ چھایا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن وحشی جانور بھی سہمے میں کھڑے ہوں گے ایک جگہ۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، آگے جا کے آئے گا نا، زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا، یہ زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا، سارے پہاڑ، اونچی نیچی چیزیں سب ختم کر دی جائیں گی۔ تو ظاہر ہے اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے کہ زمین کے اندر جو لاوا ہے وہ باہر آ جائے گا یا ایٹ لیسٹ اوپر آ جائے گا۔ تو یہ جو سمندر ہیں، آپ کو پتا ہے سمندروں کے نیچے بھی آتش فشاں ہیں، بعض اوقات سمندروں کے اندر آتش فشاں پھٹتے ہیں تو ایک نئے نئے جزیرے بھی نمودار ہو جاتے ہیں۔ اکثر ٹی وی پہ خبر بھی آتی ہے کہ فلاں سمندر میں، پیسیفک اوشن میں یا اٹلانٹک کے اندر ایک نیا جزیرہ نمودار ہوا ہے۔ وہ جزیرہ کیسے اوپر آتا ہے؟ نیچے وہ آتش فشاں جو ہے وہ اگلتا رہتا ہے، لاوا، وہ سمندر کے پانی میں ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، وہ لاوا جمع ہو کے پورے کا پورا ایک نیا آئی لینڈ بن جاتا ہے۔ اور وہ آتش فشاں اتنے طاقتور ہیں کہ ان کی وجہ سے بعض اوقات جب پانی کے اندر ابال پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کسی پانی کے برتن میں کوئی پتھر پھینکیں تو اس میں سے لہریں جنریٹ ہوتی ہیں نا، تو اسی طریقے سے سمندر کے اندر جب آتش فشاں پھٹتے ہیں نا تو اس کے جو بڑا بڑا لاوا نکلتا ہے وہ بڑے بڑے پتھروں کی فارم میں بن جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے زمین کے اس لاوے کی وجہ سے سمندر کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ باہر سے پتھر مارنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، چاہے باہر سے پتھر مارا جائے چاہے اندر سے پتھر ہو، تو وہ ایک دفعہ ویوز تو نکلیں گی، اور وہی ویوز ہیں جو سونامی کی شکل میں۔ اور آپ جا کے ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں، ایک ایک سونامی آتا ہے تو لاکھوں لوگوں کی زندگی اور کروڑوں کی اور اربوں ڈالرز کی جو کنسٹرکشنز ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو قیامت والے دن بھی یہی ہونا ہے کہ وہ لاوا جب اگلا جائے گا تو یہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں یہ سمجھیں کہ دیگیں بن جائیں گی، جیسے دیگ آپ آگ کے اوپر چڑھا دیں۔ اب یہ سارے سمندروں کے نیچے جب یہ آگ سلگ رہی ہوگی تو وہ نقشہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ ظاہر ہے سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی، کیسے؟ سمندروں کے نیچے وہ آتش فشاں کی دیگیں ہوں گی تو یہ سمندر کے پانی بھی گرمائش کی وجہ سے ابل رہے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من اللہ۔ سر انسان کی جائے پناہ کیا ہوگی پھر؟ تو خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا، یعنی اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 7 طرح کے لوگ اس کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے جوانی میں توبہ کر، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے جوانی میں توبہ کر۔ بوڑھا ہو کے تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کو نہ دے دو۔ انسان کی زندگی میں سب سے پسندیدہ چیز اس کی جوانی ہے، جو جوانی اپنے رب کو دے دے تو ظاہر ہے وہ پھر اس چیز کا حقدار ہے کہ اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو۔ اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں، اگر آپ نے وہ حدیث ڈیٹیل سے پڑھنی ہے تو وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ آپ مشکات کی پہلی جلد میں کتاب المساجد چیپٹر میں چلے جائیں تو یہ آپ کو شروع میں یہ حدیث مل جائے گی، کیونکہ اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، اسی لیے وہ مساجد والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں مشکات والے وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو جوڑ دیا جائے گا، یعنی مطلب روح اور جسم کا تعلق قائم کر کے مردوں کو قبروں سے نکال دیا جائے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب کہ اس زندہ بچی سے پوچھا جائے گا جسے زندہ دفنا دیا تھا اس کے ماں باپ۔ آپ کو پتا ہے عرب کے لوگ بچی کی پیدائش سے وہ نفرت کرتے تھے، اور آج تک یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں وہ فرسودہ نظریات چل رہے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ہاں بھی چلتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں تو بہت زیادہ ہے۔ 8 سے 15 سال پہلے کی آلموسٹ رپورٹ ہے BBC کی کہ انڈیا کے اندر روزانہ 3000 بچیاں پریگنینسی کے دوران مار دی جاتی تھی۔ 3000 روزانہ۔ ظاہر ہے 1 ارب سے زیادہ جب آبادی ہوگی، اب تو 1.5 ارب کے قریب پہنچ چکی، تو اس میں 3000 تو کچھ بھی نہیں۔
اسی وجہ سے آج انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو گئی، 3000 بچے آج بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں۔ اور ہمارے بھی سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں، آپ پنجاب کے معاشرے میں تو بالخصوص دیکھ لیں کہ بچی کی پیدائش کو ایک نٹوریس چیز سمجھا جاتا ہے، ماں کے حق میں بھی اور اولاد کے یعنی اعتبار سے باپ کے حق میں۔ اور وہ ساسیں جو خود فیمیل جینڈر سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اپنے پوتی کے پیدا ہونے کے اوپر ناخوش ہو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ انہوں نے نہیں سوچا کہ کیا وہ خود مرد تھی۔ وہ اگر فیمیل پیدا ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے بیٹے کے ہاں اگر کوئی بچی پیدا ہو گئی ہے تو غلط ہے۔ کتنی یہ بری ٹریڈیشن۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے اولاد کا جو بچوں والا جینڈر ہے اس کی پورشن کی وجہ سے ماں باپ جو ہے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور بچیوں کی وجہ سے وہ سکھی ہوتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت الدن اس بچی کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا تھا۔ کتنی لطیف گفتگو ہے کہ قتل کرنے والے سے نہیں پوچھا جا رہا، بلکہ بچی سے پوچھا جائے گا کہ معصوم بچی آج تیرا دن ہے، تو بول کہ کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا تھا تیرے ماں باپ نے۔ تو معصوم بچی کو اللہ تعالیٰ بیسیکلی اسے حوصلہ افزائی فرما رہا ہوگا کہ آج دن ہے، تجھے بدلہ دلایا جائے گا۔ کتنے صحابہ تھے جنہوں نے یعنی ایمان لانے سے پہلے کفر کی حالت میں اس طرح کے جرائم کیے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام لانے کے سبب ان کے ان گناہوں کو معاف کیا۔ کئی ایک واقعات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آج بھی یہ بات ماڈرن دور میں جو اس سے ریلیٹڈ چیز ہے جس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ نیٹ کے اوپر آپ کو شعر و شاعری کی فارم میں بھی ایسی نظمیں ملیں گی سیدنا داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جو انہوں نے دفنا دی تھی، اور جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے پورا بڑا رکت انگیز واقعہ ہے، وہ انسان بیان بھی نہیں کر سکتا، تو وہ بیان کر کے کہا یا رسول اللہ مجھے کیا یہ میرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بہرحال آج کے دور کے اعتبار سے اس میں عبرت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اسلام کی برکت سے لوگ کم از کم بچیوں کو دفناتے تو نہیں ہیں، لیکن پریگنینسی کے دوران ضائع کرانا بھی کسی نہ کسی درجے میں اسی جرم کے اندر فال کرتا ہے۔ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہوگی، ایون آئیڈینٹیفائی نہ بھی ہوئی ہو کہ یہ میل ہے یا فیمیل، اس سے پہلے بھی آپ یہ کام کر نہیں سکتے، ایک اولاد کو قتل کرنے کے زمرے میں آتا ہے، اور قرآن حکیم میں بڑی سختی سے اس کی مذمت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک اوپن فلسفہ بیان کیا ہے کہ مت قتل کرو اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، اس کو بھی ہم ہی رزق دیں گے، بے شک ان کا گناہ بہت بڑا جرم ہے۔ لوگ ان چیزوں کو ہلکا جان رہے ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے ہیں، پھر ہمیں بھی کبھی بعض اوقات رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ بتائیں جی بس وہ جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی یہ مجبوری ہے جی ابھی جناب 40 دن پورے نہیں ہوئے، فلاں نہیں ہوئے، یہ نہیں ہوئے۔ ونس پتہ چل گیا پریگنینسی ٹھہر گئی ہے، چاہے وہ 1 دن کی بھی ہے، آپ اس کو ضائع نہیں کروا سکتے۔ ہاں اس سے پہلے اگر کوئی بندہ وقفے کی کوئی صورتحال پیدا کرے تو وہ تو جائز ہے، میرے اس کے اوپر بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ فیملی پلاننگ لکھیں یوٹیوب پہ اور میرا نام لکھیں تو آپ کلپ کھول کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ آج اس کی ماڈرن فارم یہ ہے کہ لوگ پریگنینسی ضائع نہ کروائیں، یعنی لیکن جو ہے وہ جب آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو پتہ چلے کہ فیمیل ہے تو پھر اس وقت ضائع کروا دیں، یا اس سے پہلے بھی کروائیں، یہ ایک ماڈرن فارم ہے، تو یہ بھی اسی طریقے سے اس کو کنڈیم کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس دن پھر بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، یعنی بہت بڑا یہ جرم ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مکے سے وہ آلموسٹ ابھی بھی وہ قبرستان پہاڑی کے اوپر میں نے وہ دیکھا ہوا ہے، قبرستان مکے کے اندر موجود ہے جہاں پہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ مسجد حرام کی توسیع ہو چکی ہے لہٰذا وہ تقریباً آلموسٹ مسجد حرام کے قریب ہی، اگر آپ وہ باب الفاد والی سائڈ سے باہر نکلیں تو وہ پہاڑی پہ وہ اس قبرستان کی باقیات موجود ہیں جو انہوں نے مخصوص کیا ہوا تھا جہاں پہ بچیوں کو زندہ دفن کیا گیا۔ آپ دیکھیں آج یعنی اسلام کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی اسلام بیسک ہیومن رائٹس کو اور عورتوں کے حقوق کو جو ہے وہ دباتا ہے، حالانکہ یہ کتنا بڑا ثبوت ہے کہ ہیومینٹی کو اس بڑی لعنت سے نجات ہی اسلام نے دلائی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جو اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے کسی اور معاشرے نے نہیں دی، اس لیے آپ دیکھیں جب غیر مسلم عورتیں مسلمان ہوتی ہیں آپ ان کے انٹرویو سنیں تو وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا ان میں 67% عورتیں ہیں اور 33% جو ہیں وہ مرد ہیں۔ عورتیں کہتی ہیں ہم سیکیور فیل کر رہی ہیں، ہمیں تو اسلام میں آ کے پتہ چلا ہے کہ عورت کی عزت ہی اسلام میں، وہاں گورے تو مطلب جو گوروں کے ملک میں تو گوریاں تو ترس جاتی ہیں کہ ان کو کوئی مخلص خاوند ملے، اور یہاں پہ مل جاتے ہیں اسلام کی وجہ سے، خاوند کیا غلام مل جاتے ہیں کتنی عزت ہے۔ اور عورتیں جس طرح بوڑھی ہوتی ہیں ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے،
عورتیں سٹرانگ ہوتی جاتی ہیں اور مرد کمزور ہوتا جاتا ہے، اور جب ماں بن جاتی ہے تو آپ دیکھ لیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں کتنی عزت ہے۔ چند ایک مثالیں آپ ایک نوٹوریس دیں گے، اوورال تو ایک ورتھ ہے نا۔ اسی لیے یعنی جو غیر مسلم عورتیں مسلمان ہوتی ہیں وہ اسی چیزوں کو اپریشیٹ کرتی ہیں۔ آپ مسلمان عورت کو پوری زندگی اس پہ قائل کرتے ہیں کہ وہ نقاب کرے، اور غیر مسلم عورت مسلمان ہوتے ہی حجاب شروع کر دیتی ہے، اور آپ ان کے انٹرویو سنیں، وہ آپ کو خود بی بی سی انٹرویو کر چکی ہے ان سے، سی این این پہ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے انہوں نے ڈیفینڈ کیا پورا نقاب کر کے عورتیں بیٹھی ہیں، اور کوئی جاہل عورتیں نہیں، پڑھی لکھی عورتیں۔ بلکہ آپ یوٹیوب پہ ایک ڈیبیٹ ہے، غالباً ایک فرانس میں ایک میکینیکل انجینئر تھی، وہ عورت جو مسلمان ہوئی اس نے پورا کالا نقاب اور پورا برقع کیا ہوا، اور دوسری طرف انہوں نے ایک مسلمان ملک کی ایک بال کھول کے مسلمان عورت بٹھائی ہوئی تھی، اور ڈیبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ برقع ضروری ہے کہ نہیں۔ وہ غیر مسلم مسلمان ہونے والی برقعے کو ڈیفینڈ کر رہی تھی، اور جو پیدائشی مسلمان ہے، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، وہ کہہ رہی تھی یہ ضروری نہیں ہے۔ تو پھر اس عورت نے جو نیو مسلم تھی، اس نے جو دلائل دیے ہیں، یوٹیوب کے اوپر یہ ڈیبیٹ پڑی ہوئی آپ دیکھ لیں، تو اس نے کہا میں نے تو اسلام میں آ کے اسلام کی خوبصورتی دیکھی ہے کہ عورت کی عزت ہے، ورنہ ہم جب اس طرح ہی پھرتی تھی تو ہمیں ہر کوئی کموڈٹی کے طور پہ دیکھتا تھا۔ آج ہم نے نقاب کیا ہوتا ہے تو کم از کم ہمیں ایک کموڈٹی کے طور پہ تو پیش نہیں کیا جاتا۔ اسلام کے اندر عزت ہے ایک عورت کی۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پھر اس بچی سے پوچھے گا جسے دفنا دیا گیا تھا زندہ یا قتل کر دیا گیا تھا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا اور اوپر کی مخلوقات بھی انسانوں کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ کھال ادھیڑنے کا ذکر سورہ رحمان میں بھی ہے کہ قیامت والے دن آسمان بالکل سرخ ہو جائے گا، جیسے آپ کسی جانور کی کھال ادھیڑیں تو اندر سے سرخ گوشت نکلتا ہے، اللہ کے غضب کی وجہ سے وہ سرخ نظر آ رہا ہوگا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکا دی جائے گی۔ جہنم ابھی بھی موجود ہے لیکن اس وقت ذرا اسے پھر مزید دہکایا جائے گا، تاکہ بلکہ وہ تو جوش مار رہی ہوگی مجرمین کے لیے، قرآن میں آتا ہے، اور جب مجرم پھینکے جائیں گے وہ کہے گی حل من مزید، اور بھی ہے تو میرے اندر داخل کیا جائے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، یعنی وہیں پہ جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں ان کی حوصلہ افزائی شروع ہو جائے گی، جنت بھی آ جائے گی، حاضر کر دی جائے گی، اور دوزخ بھی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، یہ 13 آیات کے بعد اصل میں کانٹے کی بات کی گئی ہے کہ یہ سب کچھ باتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر نفس جان لے گا، اپنے سامنے پائے گا جو کچھ اس نے اللہ کے پاس بھیجا تھا، وہ حاضر کر دیا جائے گا۔ کسی نے دنیا میں نافرمانی کی تھی تو اس کا نام مال اس طرح کا سامنے آ جائے گا، اور جس نے دنیا میں ڈرتے ہوئے اللہ کے تابع فرمان بن کے اطاعت اختیار کی تھی، اس کے پیغمبروں کی پیروی کی تھی، اس کا نام مال بھی لا کے سامنے کر دیا جائے۔ تو ظاہر نام مال جب سامنے آئے گا تو پھر انسان اپنے اوپر خود ہی گواہ ہوگا۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ جب انسان کا نامہ مال سامنے رکھا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو اپنا حساب کرنے کو خود ہی کافی ہے، خود ہی اپنا حساب کر۔ اس لیے آپ دیکھ لیں یہ جو اخلاقی حص جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے کتنی ایکسٹرا آرڈنری ہے، کہ آج بھی دنیا کا بدکار سے بدکار شخص بھی، خواہ کو کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا ایون مذہب سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو، اس سے بھی اگر پوچھے نا کہ جھوٹ بولنا اچھا کام ہے یا سچ بولنا، تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا بھی کہے گا کہ سچ ہی بولنا چاہیے، کیونکہ اخلاقی حص ہے۔ کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا یہ اچھا کام ہے یا کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ اچھا ہے؟ وہ کہے گا جی دھوکہ دہی دینا جو برا ہے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ ظلم کرنا اچھا ہے یا کسی کی خیر خواہی کرنا؟ یہ اللہ نے ہماری انسٹنکٹ کے اندر یہ ساری کی ساری کوالٹیز رکھتی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی اور اچھائی کا مادہ اندر۔ انبیاء کرام تو صرف اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں نور علی نور، انبیاء کی دعوت نہ بھی پہنچے تب بھی انسان کے اندر جو اخلاقی حصہ ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے، کیونکہ انسان برائی کو برائی سمجھتا ہے، اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے، خواہ وہ کسی معاشرے میں رہتا ہو۔ تو ہر جان پھر اس دن اپنے نامہ اعمال کو سامنے دیکھ لیں۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جو یہ کالجز کے یونیورسٹیز کے وہ بڑے جو یعنی بے حیائی کی زندگی گزارنے والے سٹوڈنٹس بھی ہیں نا، آپ ان کے بھی انٹرویوز کریں نا اگر، اور ان سے پوچھیں کہ آپ کی بیوی کیسے ہونی چاہیے، تو کہیں گے جی نیک شریف و پردہ کرتی ہو، اور اپنی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو انسان کی انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے۔ تو آپ جو کچھ پسند کر رہے ہیں اس کے لیے پھر ایفرٹ بھی پٹ کریں نا۔ خود آپ کی جو کریکٹر ہے، آپ کا کردار جو ہے وہ بےغیرتی کے اوپر مبنی ہے، اور آپ کی خواہش جو ہے وہ غیرت والی ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ ان پٹ اچھی ہوگی تو آؤٹ پٹ اچھی نکلے گی،
ان پٹ نیگیٹو کا کبھی بھی آؤٹ پٹ پازیٹیو رزلٹ نہیں آتا. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس, اللہ فرماتے ہیں نہیں اقسم, میں قسم کھاتا ہوں. یہ وہ لا آ گئی ہے نا, یعنی یہ سارے فرسودہ خیالات ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا قیامت نہیں آئے گی, نا, غلط کہتے ہیں. اقسم بالخنس الجوار الکنس, میں قسم کھاتا ہوں, مجھے قسم سیدھے چلنے والے رکے رہنے والے ستاروں کی, جو یعنی کبھی رکتے ہیں اور کبھی چلتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو زمین. آپ یہ کبھی رات کے وقت بھی اگر آپ نارتھ سٹار کو ڈھونڈنا ہو نا, تو وہ جو بڑا سا چمچا جسے کہتے ہیں نا ہم دبے اکبر, اس کے جو نچلے والے دو ستارے ہیں ان کی سیدھ میں نارتھ سٹار ہوتا ہے. تو وہ پوری رات آپ کو اس کی پوزیشن یوں نارتھ سٹار کے گرد یوں گھومتی ہوئی نظر آئے گی. رات کے وقت ادھر ہے تو آپ سیری کے وقت دیکھیں گے وہ یہاں پہنچا ہوگا. تو اللہ نے ہمارا ان ستاروں کو, جن کو اللہ نے اس طرح ایڈجسٹ کیا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین, ان کی اورینٹیشن بدلتی ہے, مجھے ان کی قسم, یعنی ان کی قسم کا مراد یہ نہیں کہ وہ بہت عظیم ہے, مراد یہ ان کے بنانے والے کی قسم جس نے ان کو ان کاموں میں لگایا. واللیل اذا عسعس, اور رات کی جب وہ جانے لگے, والصبح اذا تنفس, اور صبح کی جب وہ سانس لے. صبح بھی تو سانس لیتی ہے نا, صبح کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایسے جیسے ایک شخص کی سانس آپ فیل کرتے ہیں اس کی زندگی کی علامت. رات کو بالکل سناٹا چھایا ہوتا ہے, جب رات جانے لگتی ہے صبح آتی ہے تو گویا یہ صبح سانس لے رہی ہوتی ہے, چرند پرندوں کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ گہما گہمی ہونا شروع ہوتی ہے. اور اس طریقے سے جیسے انسان بھی جب صبح اٹھتا ہے تو ہلکی سی انگڑائی لیتا ہے, کرتے کرتے وہ پھر اٹھ جاتا ہے. صبح کے وقت جب وہ سانس لے, انہ لقول رسول کریم, بے شک یہ جو قرآن ہے یہ قول ہے ایک عزت والے رسول کا. یہاں رسول کریم سے مراد جبرائیل علیہ السلام, کیونکہ آگے آ جائے گا. اور اس سے پہلے پارہ نمبر 29 میں یہ سیم الفاظ نبی علیہ السلام کے لیے آئے تھے, عزت والا رسول. فرشتوں میں رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے, جو انسانوں میں رسولوں کے اوپر وحی لے کے آتے ہیں. ذی قوت عند ذی العرش مکین, وہ عزت والا رسول وہ ہے جو قوت والا ہے عرش والے کے ہاں, جو عرش کا مالک ہے اس کے ہاں اس کی قوت ہے, اللہ نے اس کو اتھارٹی دی ہوئی ہے. مطاع ثم امین, اس کی اطاعت کی جاتی ہے, وہ امانت دار بھی ہے, یعنی جو اللہ نے وہی دی وہ امانت کے ساتھ پہنچاتا ہے. اور فرشتوں کے ہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے, یعنی وہ فرشتوں کا سردار ہے, فرشتے اس کے اوبیڈینٹ ہیں, یعنی روح قدس جبرائیل علیہ السلام. وما صاحبکم بمجنون, اور تمہارے ساتھی کوئی مجنون نہیں ہے. نعوذ باللہ, وہ کہتے تھے کوئی جنات کا اثر ہو گیا نعوذ باللہ اس پیغمبر کے اوپر جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یعنی ایک شخص جو مکے کی لوگوں کی آنکھوں کا تارا اور بڑی ڈائنامک لائف گزاری اس نے, صادق اور امین, بڑی ایکسٹروورٹ لائف تھی. نبی علیہ السلام کو گوشہ نشینی کی زندگی تو نہیں گزار رہے تھے. پہلے آپ لوگوں کی بھیڑیں چڑھایا کرتے تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی اسٹرانگ کیا, ایک مکے کی امیر عورت کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی, پھر ان کے لیے تجارت کا سامان لے کے جایا کرتے تھے. لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے. اتنا شخص جو اتنا ایکٹیو شخص ہو, لوگوں کے کام آنے والا ہو, بڑی ڈائنامک لائف گزار رہا ہو, اچانک وہ وہاں پہ ایک نئی دعوت لانچ کر دیں تو ہلچل تو مچ جائے. بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا 40واں سال آیا, عیسوی اعتبار سے 38واں, اور ہم لیونر ایئرز کے اعتبار سے چاند کے مہینوں کے اعتبار سے 40واں, تو اچانک آپ کی طبیعت جو ہے وہ دنیا سے اچاٹ ہوگی. آپ غار حرا میں چند دن کے لیے گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گائیڈ کیا. وہاں پہ فرشتہ آیا, آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. تو اس کے بعد کئی لوگ تو نبی علیہ السلام کے دشمنی کے طور پر کر رہے تھے, اور بعض آپ علیہ السلام کے بڑے ہمدرد تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو ہمارا ایک معاشرے کا ایسٹ تھا, اتنا انٹیلیجنٹ بندہ, اس کو روگ لگ گیا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو چند دنوں کے لیے غار حرا میں گئے ہیں اور کھانا بھی سیدہ خدیجہ بنا کے دے دیتی تھی, تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی جنات کا اثر ہو گیا ہو. مجنون کا لفظ ہے نا, مجنون کیا کہتے ہیں جس پہ جنات کا اثر ہو. جن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. جنت بھی اسی لیے اس کا نام جنت ہے, وہ چھپی ہوئی چیز ہے, آنکھوں کے سامنے تو نہیں. تو بڑی وہ نیک نیتی کے ساتھ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہو, اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کو بلائیں جو جنات نکالنے والے ہیں, اس فیلڈ کے ماسٹر ہیں. اور اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا زماد. زماد تو نہیں, عربی میں ضباد کہیں گے, ضاد میم الف دال. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جن نکالا کرتا تھا. وہ مکے آیا کہیں تو
اس کو پتا چلا کہ اس طرح مکے میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے، کچھ عرصے سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، غار میں چند دن کے لیے گئے تھے. لوگوں نے پھر مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کے پاس یعنی محمد کے پاس لے چلو. وہ آیا، اس نے بڑے یعنی اخلاقی انداز میں کہا کہ اے محمد اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، میں جنات کا، اسیب کا، اس طرح کا جو سایہ وغیرہ ہوتے ہیں میں اس کا علاج کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا بیان کرتے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے. تو آپ علیہ السلام نے چند الفاظ پڑھے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی کی طرف رجوع لاتے ہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، جسے اللہ ہدایت دے دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل، اور جسے وہی گمراہ کر دے، فلا ہادی، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ ہے خاص اور رسول. اس کے اوپر ایسا روب طاری ہو، اس نے کہا یہ آپ نے کیا کلام پڑھا، دوبارہ پڑھا. اس نے کہا ایک دفعہ پھر سنا. ابھی قرآن تو پڑھا ہی نہیں تھا، صرف آپ نے اپنے خطبے کے الفاظ پڑھے. تیسری دفعہ جب اس نے سنا، اس نے کہا واللہ ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا. آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں، میں اسلام قبول کرتا ہوں. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو وہ آیا علاج کرنے تھا، اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تھا. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کو پتا چل گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہر ایکسپرٹ اپنی فیلڈ کو جانتا ہے. ایک ڈاکٹر کو پتا ہے کہ ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی ایسا ایکسپیرینس آ جائے وہ کہے گا یہ ڈاکٹری میں پاسبل نہیں. جادوگروں کو بھی پتا تھا کہ جادوگر آنکھوں کا دھوکہ کرتے ہیں، یہ تو فزیکلی کر کے بتا رہا ہے، یہ جادو نہیں. تو جادوگر جن کی بیس پہ فرعون اکڑا ہوا تھا وہ تو مسلمان ہو گئے، اس کے بعد تو فرعون کو ویسے ہی مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا، ہدایت اس کی قسمت میں نہیں تھی. یہاں پہ بھی مشرکین عرب جو بار بار کہتے تھے اس پہ جنات کا اثر ہے، جو جنات کا ایکسپرٹ ہے وہ کہہ رہے کہ یہ جنات کا اثر نہیں ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد گنجائش رہتی تھی کہ مشرکین عرب نبی علیہ السلام پہ ایمان نہ لاتے، لیکن وہ قسمت میں ہدایت. اور لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی زندہ تھے، لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں بات مانتے تھے. آج اللہ کے نبی کی بات مان رہے ہیں لوگ. وہ تو ان سے بہتر تھے، وہ کافر تھے، کم از کم ڈٹے تو ہوئے تھے نا. یہ مسلمان ہو کے اللہ کے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں تو آج کل کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی یار ایک بندہ نبی کو مان کے بھی نبی کی نہ مانے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اور ایک بندہ نبی کو مان ہی نہیں رہا وہ اس کی نہ مانے تو وہ چھوٹا مسئلہ. یہ جو آج کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی وہ کاش تیرے زمانے میں ہوتا تو میں تیرے قدموں سے لپٹ جاتا، کبھی میں تیری جوتیوں کا تسمہ ہوتا، یہ کچھ ہوتا، میں کہنا رفع دین پھر بھی نہ تو شروع کرتا. تو کہنا ہم لوگ کہیں گے کہ یار ایک مکیاں میں مارنا ہے. یعنی جو اتنا بزدل ہے آج کے دور میں کہ وہ اپنے نظریات کو قرآن و سنت پڑھ کے چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ ابو جہل ہی ہوتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہوتا رضی اللہ عنہ مجمعین. نہیں، عین ممکن ہے کہ ابو جہل ہوتا، عبداللہ ابن ابی ہوتا. یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. یہ ساری کہانیاں ہیں میرے بھائی، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کے کارٹون بنتے ہیں تو جنہوں نے داڑیاں نہیں رکھی سب سے پہلے وہ آ کے بینک توڑتے ہیں، شیشے توڑتے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں عشق رسول کے نام. انہی کو کہتے ہیں کہ یار داڑھی رکھ لو نال ہی ٹھوس. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کافروں نے نبی علیہ السلام کے جو کارٹون بنائے ہیں اس میں نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں بم رکھ کے نا انہوں نے اس طرح کی شکلیں بنائی ہیں. تو پھر جڑا بن نا کہ تو نے میرے نبی کی داڑھی میں بم دکھایا ہے. ابھی تو میں نے داڑھی نہیں رکھی تھی لیکن آج سے میں داڑھی رکھتا ہوں، ایسی کی تیسی تم لوگوں کی. تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ مشکل کام ہے. آپ بینک لوٹنا، گاڑیوں کو آگے لگانا، اے ٹی ایم مشینیں اکھاڑ کے لے جانا. ثواب دیکھیں، اے ٹی ایم مشین اکھاڑیں آپ کو پیسے بھی ملے اور ثواب بھی ملے، اور کیا چاہیے. ظاہر ہے یہی کہانی کرائی گئی ہے نا. پاکستان میں تو مولوی یہی پٹی پڑھا رہے ہیں نا. جو بھی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز پہ علماء ابھار رہے ہیں اپنی عوام کو، وہ یہی کچھ کر رہے ہیں نا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اے ٹی ایم مشین لوٹنا بھی قبول ہے. تو سر پھر ایسی غلامی تو ہر بندہ کرے گا نا. دوویں جہان دی مٹھے باؤ کہ مشین بھی لوٹ لی اور جنت بھی پکی کروا لی. تو یہ ساری باتیں کرنا یعنی آسان ہے، یہ دعوے کرنا آسان ہے، لیکن حقیقت ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے سچائی کو قبول کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے، ان پہ کوئی جنات کا اثر نہیں ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کا کریکٹر بھی ان پر گواہ تھا. جنات کے اثر والے لوگ تو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. جس پہ جنات کا اثر ہو وہ یہ لوگوں کو کہے گا کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو،
اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں بے قدر پانی سے پیدا کیا ہے. اس طرح کی اخلاقی اقدار جس پہ جنات کا اثر ہو تو اس طرح کی باتیں تو نہیں کریں. پھر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ شروع میں آیت نمبر 14, 15, 16 میں آپ کو ملے گا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے فرما دو اگر اللہ نہ چاہتا تو میں کبھی قرآن تم پہ نہ پڑھتا. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ, یعنی یہ تو بہت سخت قرآن ہے. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس قرآن کو بدل دوں, میں تو خود اس وحی کا پابند ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف آتی ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی یہ بھی فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنی خواہش نفس سے کچھ ایسا معاملہ کرتا ہوں, اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں, تو میں بھی ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اس سے زیادہ اور کس طریقے سے آپ کو بات سمجھائی جاتی کہ قرآن میں یہ آیت 3 دفعہ ریپیٹ. یعنی روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے. پرہیزگاری کیسی کہ روزے میں آپ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے. تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے حلال چیزوں کو بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے چھوڑنا ہے تو بقیہ کی زندگی میں نے بدرجہ اولا اجتناب کرنا ہے حرام چیزوں سے. اور یہی ہے تقویٰ, یہی اس کا مقصد ہے. الصوم عربی زبان میں روزے کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے. الصوم کہتے ہیں عربی میں رک جانے کو, اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے. یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن ہے. باقی تو میں نے آپ کو بتایا پورا رکوع ہے اور احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں, اس میں صرف مشکات ہی پڑھ لیں تو آپ کو ساری احادیث ایک جگہ پہ مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر آگے چل کر رمضان مبارک کا بائی نیم ذکر بھی کر دیا. اب یہ دیکھیں یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بائی نیم قرآن کے اندر آیا ہے, رمضان. عربی میں رمضان, اردو میں ہم رمضان, ویسے ہم رمضان بولتے ہیں, رمضان تو لفظ غلط ہوگا, یہ رمضان, لیکن اردو میں چل جائے گا کیونکہ اردو کے اندر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھنا ہوتا. تو وہ اسی رکوع میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں القرآن نازل ہوا. ھدی للناس, جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے, یعنی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں, پوری انسانیت کے لیے. سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ھدی للمتقین, ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے, یعنی وہ لوگ جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا, اس کے بعد اس نے اس امتحان میں ڈالا, بعد میں بھی جو کچھ ہمارے ساتھ کرے گا ہمیں اس سے کوئی بچا نہیں سکتا. تو یہ تصور انسان کو ڈرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو رسپانس کرنا ہے. تو ھدی للمتقین بھی ہے, ھدی للناس بھی ہے, یعنی انسانوں میں سے وہ لوگ جو واقعی ڈر جائے اس تصور سے کہ انہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ, اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں, اور یہ الفرقان ہے یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب, جو سورۃ المائدہ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی, پھر انجیل نازل کی, اور اب یہ الفرقان ہے, حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. وہاں پہ اس کے لیے ورڈ آیا مہیمن, یعنی یہ نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر کہ ان کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی ٹیمپرڈ فارم میں. یہ کتاب ان کے اوپر نگہبانی کرتی ہے. یہاں پہ الفرقان کہا گیا, اور خود ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صحیح بخاری میں الفرقان کی ٹرم یوز ہوئی ہے. محمد فرق بین الناس, محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے, یعنی نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والا حق پر ہے, آپ سے مخالفت کرنے والا باطل کے اوپر ہے. تو قرآن بھی الفرقان ہے اور رسول اللہ بھی الفرقان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ, اب جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے, فَلْيَصُمْ, تو اس کا کام ہے کہ اس میں وہ روزے رکھے. اور پھر آگے اس کے احکامات آئے
کہ روزے کی لینتھ کیا ہے، اس میں کون سی شرعی پابندیاں ہیں، جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے، مسافر کے لیے کیا ہے، مریض کے لیے کیا ہے، پھر میاں بیوی کے تعلقات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں. وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. اگر میں ایک ایک چیز کو اس طریقے سے ڈسکس کروں گا تو پھر تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا، لیکن چونکہ یہ ساری باتیں آج آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گی ہمارے فقہی احکام و مسائل کے اندر انشاءاللہ تعالی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرے نمبر پہ فرمایا نماز قائم کرنا. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا. چوتھے نمبر پر حج کرنا اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہو. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا رمضان کے روزے رکھنا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر ہے ان میں سے رمضان مبارک کے روزے ایک چیز ہے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اس نیت کے ساتھ کہ وہ تزکیہ نفس اپنا کرے گا، اللہ سے ثواب لینے کی امید جس کے اندر موجود ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا، قیام اللیل جسے آپ تراویح بھی کہتے ہیں، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو لیلۃ القدر تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. یہ پچھلے دنوں جو میری شب برات سے متعلق ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی اس میں میں نے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کر لی ہے کہ وہ سارے فضائل جو یہ شب برات کے لیے بتاتے ہیں وہ بیسیکلی لیلۃ القدر کے ہیں، جس کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے یعنی دوزخ کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، اور سرکش جو شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے. سارے شیاطین نہیں قید ہوتے، سارے قید ہوں تو آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے کون آئے؟ سارے نہیں قید ہوتے، ظاہر ہے یہ تو سلسلہ برل اوورال ایک ماحول بن جاتا ہے نیکی کا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. باقی جو انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، جو انسانوں میں شیاطین ہیں، وہ تو اسی طریقے سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی رمضان میں دیکھیں شیاطین قید ہونے کا یہ فائدہ آپ دیکھیں کہ رمضان نشریات میں سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، آگے پیچھے نہیں اکٹھے ہوتے، اور وہاں پہ افطاریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں. اور جو تھوڑا سا شیطان اندر باقی ہوتا ہے نا، وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب لوگ اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے ہیں، یا اپنے مدارس میں جا کے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے. اگر کوئی پڑھ بھی لے غلطی سے تو بعد میں لوٹاتے ہیں. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے الریان، اور یہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے. یعنی رمضان مبارک کی اللہ کے نزدیک یہ اہمیت ہے کہ ایک اسپیشل دروازہ ہی روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا مخصوص کر دیا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین. پھر ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو شخص روزے رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور ایک روایت میں آیا کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی خود اللہ جزا ہے اس کی. اور وہ اسی حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں
کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک دنیا میں جب وہ افطار کرتا ہے، ظاہر ایک آزمائش ختم ہوئی، اور ایک جنت میں جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہ اس کی الٹیمیٹ خوشی ہوگی۔ دنیا میں بھی ہم نے ایک روزہ رکھا ہوا ہے جس کا افطار کا وقت جو ہے وہ آخرت ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کاموں سے روکا ہوا ہے، اگرچہ ان کے اندر اٹریکشن ہے، وہ ساری کی ساری نفسانی خواہشات کی تکمیل جنت میں ہونے والی ہے، تو وہاں پہ جا کے یہ روزہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی منہ کی جو سمیل ہے، بدبو ہے، وہ کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے، یعنی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ پھر اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا اور خواہشات کو ترک کیا ہے، اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خوشی کے طور پر ایکسپٹ کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے، فحش اور گناہ کے کاموں سے بچو، اور اگر کوئی تم سے روزے میں جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرو، اور بس اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے، تاکہ اگلے بندے کو بھی شرم آ جائے۔ ویسے بھی روزے کی حالت میں انسان کا دل ہی کو نہیں کرتا لڑنے کو، خصوصاً عصر سے لے کے مغرب تک، اس وقت تو کسی کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو ایک نیچرل ایک پریکٹس بھی ہوتی ہے، بھوک کی وجہ سے انسان کو، جو بھوکے لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، ان کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، اور شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اگر پوری زندگی اس طرح گزارنی پڑے تو کتنی مشکل ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے الحمدللہ۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جو ذرا الارمنگ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کا روزہ جھوٹ بولنے اور گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے تو اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی اس کی روحانیت مر جائے گی۔ فرض تو ادا ہو جائے گا، بعض لوگ ان چیزوں کا سہارا لے کے وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، نماز میں بھی اگر کسی کنسنٹریشن لوز بھی ہو، اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ کمزور ہوگا، فرضیت ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے روزے میں بھی وہ فرضیت جو ہے کھانے پینے سے اور شہوات سے رکنا، جو اصل ہے روزے کی، وہ ایک فرض کے طور پر تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس کی روحانی برکات ملنی تھی وہ پھر حاصل نہیں ہو سکے گی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، اب یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص جمعہ پڑھے اور پھر اگلا جمعہ پڑھے اور بیچ کے ساری نمازیں معاف ہو جائیں، نہیں، یا ایک رمضان میں مسجد میں آئے جس طرح اکثریت کرتی ہے، پھر اگلے رمضان میں داخل ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ اس نے نہ کیے تو باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے اعمال کی برکت سے، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کبیرہ گناہ آٹومیٹکلی نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے کبیرہ گناہ شرک، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، قتل ناحق، یہ سارے بڑے بڑے جتنے گناہ ہمارے علم میں یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہے۔ یہ تو نہ نمازیں پڑھنے سے معاف ہوں گے، نہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہوں گے، اور نہ ہی یہ روزہ رکھنے سے معاف ہوں گے، بلکہ یہ معاف ہوں گے جب کوئی شخص توبہ کرے گا۔ پھر وہ معاف ایسے ہوں گے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا آیت نمبر 69 میں، شرک جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، قتل ناحق جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور تیسرا بدکاری۔ ان 3 گناہوں کا ذکر کر کے اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے سچے دل سے تو نہ صرف ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے کسی نے کٹی نہیں کبھی کرنی، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا،
دیکھیں میرا کتنا اگریسو سٹائل ہے، میری آپ قرآن کلاسز دیکھیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے۔ اس کے باوجود ہم نے کبھی اس چیز کی ترغیب نہیں دلائی کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر جائے کہ وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ٹھیک ہے جی پھر مجھے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اتنا سخت ہے۔ نہیں، سختی اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اعتبار سے بے فکرے نہ ہو جائیں۔ باقی جو توبہ والا ایلیمنٹ ہے بھائی، وہ تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے۔ لیکن کسی کو یہ پتہ تو نہیں کس وقت موت آ جائے، اس لیے پوری زندگی آپ نے اس طرح گزارنی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جو قرآن میں ہے، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم تابع فرمان ہو کر مرنا، ہر وقت تیاری رکھنی ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے۔ لہذا رمضان المبارک میں تو نیکیوں کا ایک موسم ہے، رمضان کی پریکٹس کی وجہ سے پھر بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے رسپانس کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور مور دین 50% مسلمان جو پریکٹسنگ ہوتے ہیں، ان میں سے بھی 50% مسلمان وہ عموماً رمضان میں ہی نیکیوں کی طرف آتے ہیں، اور بعد میں کچھ استقامت والا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کئی لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، پھر نمازیں شروع کر دیتے ہیں، عورتیں حجاب شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ ہم نے اپنی زندگی میں رمضان مبارک کی برکات خود دیکھی ہے کہ رمضان جو ہے اس اعتبار سے ایک ٹرننگ مہینہ ثابت ہوتا ہے کئی لوگوں کی زندگی میں۔ کئی لوگوں کے لیے کوئی گھر میں جوان موت یا کوئی صدمہ، وہ بھی نیکی پہ آنے کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ السجدہ میں فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، وہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے۔ تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں سگنلز رکھے ہوئے ہیں، جو انسان رسپانس کرے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر آ سکتا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کو کیجول نہ لیں، پورے اہتمام کے ساتھ رمضان شریف کو گزاریں، جو فرض عبادات ہیں ان کے اوپر ایمفیسائز کریں، اور بعد کی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے باقی نیکیوں کے اوپر بھی۔ خصوصاً نماز کے معاملے میں بالکل جو ہے نا وہ زیرو ٹالرنس ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے ایمان لانے کے بعد کہ اتنے سخت الفاظ میں قرآن میں فتویٰ آیا ہے۔ سورہ روم میں آیت نمبر 31 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا کہیں۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ، یعنی شرک جو اللہ کے نزدیک اتنی سینسٹیو چیز ہے، عموماً لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بت کے آگے یا قبر کے آگے جھکنا۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو نماز بھی چھوڑتا ہے نا تو وہ مشرکین کی کیٹیگری میں جا کے فال کر جائے گا۔ اس سے بڑا کوئی فتویٰ ہو نہیں سکتا تھا۔ اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی خناس رہ گیا تھا نا تو وہ صحیح مسلم کی حدیث نے اسے نکال دیا، 246 نمبر حدیث، کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں ظاہری کلمے کا احترام کریں گے، مر جائے گا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے، لیکن اس کی زندگی میں اسے بتائیں گے کہ بھائی یہ شناختی کارڈ والے مسلمان ہو، تمہارے کلمے کا احترام ہو رہا ہے، ادروائز نماز چھوڑنے والا بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کا فتویٰ ہے، نبی الاسلام کا فتویٰ ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو جامع ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے، جو نماز چھوڑنے والا ہے، اور کسی کو کافر نہیں کہتے تھے، خواہ وہ کتنا ہی گناہ کرتا ہو، لیکن جو نماز نہ پڑھتا ہو صحابہ کرام اسے کافر سمجھتے تھے۔ نہیں جی، اب تو اس فہم کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگر کوئی کہ مجھے قرآن کا فہم نہیں ہے، ہمیں حدیث بتائیں، حدیث بھی بتا دی، حدیث کا بھی فہم نہ آیا، صحابہ کرام سے تو بڑھ کر کوئی قرآن و سنت کو جاننے والا نہیں تھا۔ جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ ہمارا اور مشرکین کا عہد نماز کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے وہ مسجد آ سکتا تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے۔ یعنی جو گھر میں نماز پڑھے اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ یہ منافق ہے،
پتہ نہیں پڑھی اس کے نہیں پڑھی. تو اس زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے مرد کو مسجد میں نماز پڑھتی تھی. صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ ان سے بھی بڑھ کے بھی عاشقان رسول آنے والے ہیں, انورٹڈ کامز میں, نماز ایک بھی نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. نعرے ایسے ماریں گے کہ میں تو کہتا ہوں جو پرانے مسلمان ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گئے. لیکن جب پریکٹیکلی باری آئے گی تو یہ حال ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے. میلاد کے جلسے اٹینڈ کریں گے, صبح اٹھ کے فجر نہیں پڑھیں گے. میلاد کے دن کے جلوس اٹینڈ کریں گے, جب زور کی نماز کا وقت آئے گا لنگر لے کے گھر چلے جائیں گے. محرم کے جلوسوں میں عاشقان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کریں گے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ مولا علی بھی نماز کے لیے جا رہے تھے تو شہید ہوئے. مولا حسین علیہ السلام بھی کربلا میں نماز کی حالت میں آپ کے اوپر تیر چلائے گئے, اور جب ظہرین کا وقت آئے گا تو آدھے سے زیادہ لوگ کہیں گے ساڑھے تھے کپڑے ہی پاک نہیں نے. تو میں اس پہ پھر جب مجھے غصہ آتا میں کہتا ہوں یار تم اہل البیت کے ماننے والے ہو, اپنے آپ کو پاک ہی نہیں کر سکے, مسلمان اور پلید. تو یہ نماز کے معاملے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ہمیشہ. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا, سب سے پہلا سوال. اور جس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا اس کی اگلی منازل آسان ہو جائے گی, اور جو اس میں پھنس گیا اس کے اگلے معاملات مشکل ہوتے چلے جائیں گے. پھر مسند احمد میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اپنے نمازی کے حق میں قیامت والے دن نور, نجات اور دلیل, اللہ کے حضور چھٹکارے کی ایک دلیل اس کے پاس ہوگی. اور جس شخص نے نماز چھوڑ دی قیامت والے دن نہ تو اس کے لیے کوئی پولیس رات پہ نور ہوگا, نہ اس کی کوئی نجات کے چانسز ہیں, اور نہ اللہ کے حضور کوئی وہ دلیل پیش کر سکے گا. حتیٰ کہ اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ ایسے شخص کا حشر فرعون, قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا, ولیعوذ باللہ تعالی. چاہے وہ جتنا مرضی دنیا میں دعویٰ کرتا رہے کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں. پھر جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دیکھنا نماز نہ چھوڑنا, اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو پھر اللہ کا ذمہ تم سے اٹھ گیا. ہاں, اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو ہی نہیں سکتی, پھر اللہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے. تو اس رمضان میں ایک تو پریکٹس کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز انشاءاللہ تعالی, اور پھر اسے کنٹینیو آگے چلانا ہے. یہ نہیں ہے کہ چاند رات میں ہی جا کے جو ہے پہلے جاتے ہیں نائی کے پاس شیو کروانے کے لیے, داڑھی نہیں رکھنی ہے تو ٹھیک ہے, پھر اب اگر نیت کی ہے تو چلاؤ. اب تو خیر ہمارے نوجوان زیادہ تر داڑھی رکھ رہے ہیں, اگرچہ وہ فیشن کی وجہ سے رکھ رہے ہیں یا خرچہ بچانے کے لیے, ایک سلسلہ تو چل نکلا ہے. چھوٹی داڑھی رکھ لو, لیکن ایٹ لیسٹ اپنی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے قریب تو کرو. ایٹ لیسٹ گناہ کی کیٹیگری سے تو نکل جاؤ. ٹھیک ہے بڑی نہیں رکھنی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی ہو کہ ایک مرد اور عورت کا فرق نظر آئے. تو اللہ کی وعید کم از کم. زکوٰۃ رمضان میں ہی دینی چاہیے. رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب زیادہ, بالکل زیادہ ہے, وہ تو احادیث میں ہے نا کہ 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے, فرض کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اور دوسرا حساب و کتاب رکھنا بھی آسان ہے, کیونکہ آپ کے اوپر زکوٰۃ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں, لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہے, اور آلموسٹ 36 سال کے بعد 1 سال کا فرق نکل آئے گا. ہاں, کیونکہ چاند کا سال 355 دنوں کا ہوتا ہے اور جو سولر ایئر ہے وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے. تو ویسے ضروری نہیں آپ رمضان میں دیں, آپ زکوٰۃ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں, کسی بھی مہینے میں دیں, پورے سال میں ڈیوائیڈ کر کے دیں, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن حساب ضرور رمضان میں لگا لیا کریں, کیونکہ سال میں ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے جس دن آپ بیٹھ کے حساب کریں. مثلا ابھی میری وائف کہہ رہی تھی کہ اس سال ہماری زکوٰۃ ڈبل بن جائے گی, کیونکہ پچھلے سال 1,05,000 روپے تولا تھا, اب 2 لاکھ روپے تولا سونا ہو چکا ہے. تو اب حساب تو لگانا ہے نا ہم نے, حساب نہیں لگاؤں گا تو میں بس بغیر حساب دے دینا رہوں گا. اور یہ اصل وجہ یہی ہے غربت کی پاکستان جیسے ملک کے اندر کہ زکوٰۃ کا سسٹم اسٹیبلش نہیں ہے. لوگ بغیر حساب کے ہی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ بغیر حساب کے اس لیے دیتے ہیں کہ حساب لگائیں گے تو زکوٰۃ کروڑوں میں بنے گی, بغیر حساب کے تو ایک افطاری کروانی ہوگی 2 لاکھ روپے دے کے. اور جی حساب نہیں رکھی دا تے کاروبار حساب لا کے کر دیو. اوتھے تے کہندے ہو اگر 360 روپے بل بنے نا, بلکہ 365 روپے, اور کوئی 360 دیو, کہندے نہیں 5 پہلے رکھو, 360 بعد ہی لانگا, اتلے 5 پہلے دیو.
تو جدو زکات دی واری ہے حساب نہیں لائی دا. پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں ایسے جن کے پاس اربوں روپے ہے. 100 میں 2.5 روپے دینا بڑا آسان ہے, لاکھ کے پیچھے سال کا 2,500 دینا بھی آسان ہے, لیکن کروڑ کے پیچھے سال کا 2.5 لاکھ دینا اور ارب کے پیچھے سال کا 2.5 کروڑ نکالنا, ہر سال نکالنا, وہ ارب ہی کٹنا شروع ہو جائے گا سرکار. تو یہ کوئی نہیں دیتے زکات پوری. لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں چیریٹی بہت دی جاتی ہے, سرکار جو دینی چاہیے اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ہے. ٹیکس تو آپ دیکھ لیں چوری کرتے ہی کرتے ہیں, زکات بھی کوئی نہیں دیتے. کم علمی کی وجہ سے ماضی میں مال کی زکات نہ نکال سکے, ٹھیک ہے توبہ کر لے اور پرانے سالوں کا حساب لگائیں, جتنا آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں وہ نکال دیں, اور باقی کے لیے اللہ سے توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اپنے معاملات کو درست کر لیں. روزوں کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے عورتیں حیض روکنے کے لیے میڈیسن استعمال کرتی ہیں, بالکل کرنا چاہیے, ہم تو کہتے ہیں کریں. عمرے کے دنوں میں بھی ایسی میڈیسن یوز کریں. یہ نہیں ہے کہ پوری ساتھ آپ کے ساتھ ٹیم گئی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ بن جائے تو وہ خام خواہ لوگ پھر آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. ویسے تو حج کا جو پیکج ہے نا وہ تو انہوں نے 40 دن کا رکھا ہوتا ہے کہ سپوز اگر کسی عورت کو مینسز آ بھی جائیں تب بھی وہ طواف وداع جو اس نے کرنا ہوتا ہے نا وہ اتنا آپشن اویلیبل ہوتا ہے. یہ نہیں کرتے کہ وہ فوراً ہی آپ کو مدینہ شریف لے جاتے ہیں, نہیں, لیکن جو جاتے ہی 5-6 دنوں کے لیے ہیں تو انہیں میڈیسن ضرور یوز کرنی چاہیے, چاہے وہ عمرے کے لیے جائے چاہے اس کے لیے, اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں. سعودی عرب میں 29-30 روزے کرنے کے بعد پاکستان عید کرنے آنا ہو تو پاکستان کے مطابق روزے رکھے جائیں گے. اگر تو 30 کی گنتی پوری ہو چکی ہے تو چاند کا مہینہ بخاری مسلم میں یا 29 کا ہوگا یا 30 کا, پھر تو پاکستان میں آپ روزہ نہیں رکھیں گے. یعنی آپ نے سعودیہ میں 30 روزے پورے کیے اور آپ ادھر پہنچ گئے اور پاکستان ابھی روزہ چل رہا تھا تو اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے, کیونکہ 31واں روزہ نہیں ہوتا رمضان کا. لیکن اس دن آپ اعلانیہ کھائیں پیئیں گے بھی نہیں اور نہ آپ عید منائیں گے, کیونکہ عید آپ نے یہاں کے مطابق منانی ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک قافلہ آیا تھا شام سے, تو ابن عباس نے ان سے جب پوچھا تو شام میں مدینہ شریف سے ایک دن پہلے چاند نکلا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا تم وہاں سے آئے ہو تو اب یہاں پہنچے ہو تو یہاں کے مطابق معاملات کو لے کے چلو گے, رہ گئے وہ لوگ وہ اپنے چاند کو دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. البتہ آپ یہاں آئے, سعودیہ میں 29 روزے رکھے تھے, یہاں آپ آئے یہاں 29واں چل رہا تھا اور چانس بھی ہے کہ 29 ہوں گے, لیکن آپ وہ روزہ رکھیں گے کیونکہ 30 تک تو ہے نا روزے, وہ آپ نے رکھنا ہے, لیکن 30 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. لوہے یا اسٹیل کی انگوٹھی مدد کے لیے پہننا, مدد کیا مطلب کسی کو مارنے کے لیے ہوگی, ظاہر ہے انگوٹھی تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتی. ہاں جی, جنت کا یاقوت ہے حجر اسود, ترمذی میں آیا اور بخاری مسلم میں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں تو ایک پتھر ہے, نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر جنت کا یاقوت کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا تو اس دنیا کا یاقوت کیا کرے گا کسی کا؟ نہیں پہن سکتے جی لوہے کی انگوٹھی, صرف چاندی کی مرد پہنے گا. مرحوم والد کے لیے سب سے اچھا صدقہ جاریہ بتا دیں. کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں, یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے. بہن بھائیوں میں کوئی غریب ہے اس کو سپورٹ کریں, رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اسے سپورٹ کریں. میں آن لائن کام کرتا ہوں, 80 سے 90% حلال ہے, اس کی پروموٹنگ کے لیے ہم عورتوں کی تشہیر کرتے ہیں. عورتوں کی تشہیر تو نہیں آپ کریں گے, باقی آپ کے سوال کاٹے ہوئے انہوں نے, وہ شاید اس قابل نہیں ہوں گے. دوسری پرچیوں پہ ہیں آج آلریڈی نہیں گزر چکے. قبر جنت کا باغ اور دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے تو ایک ہی قبر مختلف لوگ دفن ہوتے ہیں. اور بھائی یہ برزخ کا معاملہ ہے, سورہ المومنون آیت نمبر 100, یہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی. مسلم شریف میں حدیث ہے جہاں لوگ قرآن کے مجلس کے لیے جمع ہوتے ہیں فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں. تو کتنے ہیں فرشتے, ڈیٹیکٹ کرو. یہ آخرت کی زندگی ہے, اس کا دنیا سے تعلق نہیں, یہ فزیکل ورلڈ سے تعلق ہی نہیں رکھتی. کیا ہمارا سارا رزق لکھ دیا گیا ہے؟ اگر لکھ دیا گیا تو ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ دعا کا تعلق رزق مانگنے یا نعمتیں مانگنے سے نہیں ہے. دعا اوبلیگیٹری ہے ایک عابد کے اوپر, ایک غلام کے اوپر کہ وہ اپنے رب سے مانگے. قرآن میں ہے جو دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. جس طرح 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے نا, اس طرح اللہ سے مانگنا ضروری ہے. اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب مجھ سے مانگے گا میں اس کی فلاں چیز مصیبت ٹال دوں گا, فلاں چیز اسے عطا کر دوں گا. یہ بھی لکھا ہوا ہے تقدیر میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو یہ چاہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو, وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور ایسے مال کیوں ہیں جن سے رزق میں, وہ تو بس بتا دیے. تقدیر کا معاملہ دعا سے نہ بھی جڑا ہوا ہو, دعا ویسے ہی کرنا ضروری ہے. ایک نیک ترین امیر آدمی اور ایک غریب آدمی کی آخرت میں کیا فرق ہوگا؟ عام آدمی کو تو چھوڑ دیں. مسلم شریف میں آیا کہ جو غریب صحابہ ہے نا وہ امیر صحابہ سے بھی 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے, کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے. تو آج بھی اس سے بھی بڑا ڈفرنس ہے.
کیا آج کسی کے گھر اولاد ہونا اس شخص کو آزمائش میں ڈالنا نہیں؟ جی قرآن میں لکھا ہے تمہاری اولاد میں اور تمہاری بیویوں میں اور مال میں تمہارے لیے آزمائش ہے جی، تو اسی سے ہی آپ کو ٹیسٹ کیا جانا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس معاملے کو لے کے نہیں چلیں گے آگے. یہ تو اسی طریقے سے آپ کمرہ امتحان سے اٹھ کے بھاگ جائیں خالی پیپر دے کے تو فیل ہو جائیں گے. پیپر تو دینا پڑے گا. ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد اس کے وارثین میں تقسیم ہوگی. اگر ایک شخص نے حرام کے ذریعے کمایا تو کیا اس کا گناہ وارثین کو بھی ہوگا؟ نہیں ہوگا جی، وہ گناہ کا وبال اسی کے اوپر ہے. اب وہ جو مال چھوڑ کے مر گیا اس کو آگ تو نہیں لگانی نا آپ نے. وہ جو حرام کمایا اس کا وبال اس کے اوپر ہے. آپ کے لیے وہ حلال ہے، وہ آپ کو ورثے میں ملا ہے. اور یہ جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ حضرت بکر کو صحابی نہ ماننے والا، اس کے اوپر یار میں کافی دفعہ ویڈیوز میں بول چکا ہوں. یہ دو الگ باتیں آپ نے اٹھائی تھی، بار بار نہیں اس کو ریپیٹ کرنا. دیوبند کا انجینئر محمد علی مرزا پہ فتویٰ میں نے پوری یہ ڈاکٹرن بتائی تھی. کیا سید امتی ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی امتی آؤ، کیوں نہیں؟ یہ بیٹھے ہیں سید کہہ رہے ہیں میں امتی ہوں. آپ کو کس نے کہا وہ امتی نہیں ہے؟ ہمارے امتی نہیں ہے، رسول اللہ کے امتی تو ہے نا، محمد اور آل محمد. کیوں نہیں امتی؟ مجھے اپنے باپ سے بہت پیار ہے لیکن وہ اپنے پرانے بابوں اور پرانے قائد کو نہیں چھوڑتے. اس کا حال کیا ہے؟ اس کا حال ہے مجلس 50 دیکھیں اور حکمت سے انہیں سمجھائیں. میں نے طریقہ بتایا ہوا. عقیقے کے بارے میں بتا دیں، قربانی میں ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. عقیقہ الگ سے جان دینی ہے. بخاری میں حدیث ہے بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے بس، تو پوری جان آپ نے دینی ہے، حصہ نہیں ڈال سکتے. یا بکرا دیں گے یا بکری لڑکی کی طرف سے، اور لڑکا ہے تو 2 بکرے اور 2 بکریاں، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہیں. میری والدہ لکڑی کے تخت پر نماز ادا کرتی ہیں، وضاحت فرما دیں. بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لکڑی پہ نماز بہت اچھی بات ہے، نیچرل چیز ہے. اس کے اوپر ٹکی بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ والی نیچرل ہے. اور یہ پرانے زمانے میں بڑا آسان کام تھا. اس سے آپ دیکھیں جو مسجد بیت کا کانسیپٹ ہے نبی الاسلام کے زمانے میں بخاری مسلم میں ہے، صحابہ کرام کو حضور نے یہ یعنی ترغیب دلائی تھی کہ اپنے گھر میں ایک حصہ رکھو نماز کے لیے مخصوص، تاکہ اس کو پاک رکھنا آسان ہو. تو یہ جو لکڑی کا جائے نماز ہے نا، یہ پاک رکھنا بڑا آسان ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ پوری ایک سمجھ لیں علیحدہ سے ایک پلیٹ فارم بنا ہوتا ہے. آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر چڑھ کے تو گندگی کوئی نہیں کرے گا. زیادہ فرش پہ گندگی ہوگی تو نیچے سے صاف ہو جائے گی، تو وہ پاک ہی رہتا ہے. یہ تو بہت اچھا ہے. میں عراق کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. مجھے اس ملک میں رہنا کیسا ہے؟ وہ ملک شیعہ کا ہے. یار عراق جائیں گے تو شیعہ ہیں، آپ سعودیہ چلے جائیں گے تو وہابی ہیں، تو سارے مسلمان ہیں یار، جدھر مرضی جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ جنت میں سب کی عمر 31 یا 33 سال ہوگی تو ہمارے ماں باپ سیم ایج کی ہوں گے انشاءاللہ جی. وہاں جنت کے معاملات وہیں جا کے دیکھیں گے تو انہوں نے ٹینشن پہ گئی ہے. جنت کی ڈائنامکس ہی الگ ہے. دنیا میں آپ اس کی مثال بھی نہیں بیان کر سکتے. دنیا میں یعنی نبی کی بیویاں بھی ہیں نا، تو ان میں بھی وہ سوکن والا ایشو ہے، ایک دوسرے سے جیلسی فیکٹر ہے نا. آخرت میں نہیں ہے. اب اس کو دنیا میں کیسے کوئی عورت امیجن کر سکتی ہے کہ میرے شوہر کی اتنی بیویاں ہوں اور میں جیلس نہ ہوں؟ کوئی کر سکتا ہے امیجن؟ مجھے بتائیں. تو آخرت کی مثال دی نہیں نہ جا سکتی. میرا ایک دوست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو والی حدیث کا انکار کرتا ہے جی، اس کو میرا وہ لیکچر سنا دیں. اس کے اوپر اتفاق ہے اور یہ کوئی نبی کا نقص نہیں ہے. نبی الاسلام پہ باقی تکالیف بھی تو آئی ہیں نا. اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی الاسلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے تو پھر جنگ احد میں آپ کے دانت کیوں شہید ہوئے؟ یہ تو آزمائش ہے نا. آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا، اللہ کی طرف سے آزمائشیں. جادو بھی ایک آزمائش تھی، ایک علاج نازل ہونا تھا، ہو گیا. وہ حدیث بخاری مسلم میں ہے. آپ جادو والی حدیث اور میرا نام لکھیں، وہ تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. یہ پوری ڈاکٹرن ہے. اگر امام صاحب کے ٹخنے ننگے نہ ہو اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ نہ سکے تو دوسرے امام کے پاس چلے جائیں میرے بھائی. بہتر امام دنیا میں بھی اگر آپ کو ایک دکان سے اچھا دودھ نہ ملے، آپ دوسری دکان پہ چلے جاتے ہیں. نائٹ شفٹ میں کام کرنا درست ہے کیونکہ قرآن میں آیا کہ دن کو آرام. قرآن میں جو آئے یہ عمومی بات ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اب جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہے، وہاں تو ظاہر ہے کہ 6 مہینے انہوں نے گھڑیوں کے اعتبار سے ڈیوائڈ کیے ہوئے. باقی رہ گیا نبی اسلام کے زمانے میں بھی جی رات کے وقت بھی صحابہ کرام جاگتے تھے. ابو داؤد میں حدیث نہیں ہے کچھ صحابہ پیرے کے اوپر تھے، وہ نائٹ شفٹ میں ہی کام کر رہے تھے نا. وہ کیوں نہیں سو گئے؟ ان کی وجہ سے باقی لوگ سو گئے. تو نائٹ شفٹ کا کام بھی بالکل درست ہے. آپ کے لیے پھر وہ نائٹ آپ کا دن ہے، بس نمازیں قضا نہ ہو، باقی تو شریعت کو کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے. ہاں میڈیکلی رات کی نیند بہتر ہے دن کی نیند سے، لیکن جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اس میں نبی الاسلام کے زمانے میں بھی صحابہ کرام نائٹ شفٹوں میں کام کرتے تھے. رات کے وقت کوئی حملہ نہ کر دے. ایون نبی الاسلام کے خیمے کے باہر بھی صحابہ کرام پوری رات پہرا دیتے تھے جنگوں کے دوران.
تو نبی اسلام نے تو ان سے نہیں فرمایا کہ جا کے سو جاؤ، وہ پھر ظاہر دن کو سوتے تھے تبھی رات کو پہرا دیتے تھے۔ اگر پچھلی نماز رہتی ہو مثلاً ظہر اور عصر کی جماعت کا وقت ہو جائے تو قضا ادا کیجیے۔ قضا نہیں ہوگی بھائی، مغرب کا وقت جب تک شروع نہیں ہوتا ظہر اور عصر قضا نہیں ہوگی، جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا مغرب اور عشاء قضا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ نے ٹالرنس رکھی ہے کہ ظہر عصر کا ٹائم ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب تک رہتا ہے، اور جمع تقدیم، جمع سوری، جمع تاخیر تینوں طریقے سے سنت ہے۔ عمومی سنت یہی ہے کہ آپ نے ظہر عصر کو الگ پڑھنا ہے، لیکن کبھی آپ کو جمع کرنے پڑ جائیں عصر کے وقت میں آپ جا کے ظہر ساتھ ملائیں یا ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، نماز قضا نہیں ہوتی۔ قضا ہوگی جب غروب آفتاب ہو گیا۔ نائٹ شفٹ کی وجہ سے نمازیں ملاتا ہوں، نائٹ شفٹ کی وجہ سے کیوں نمازیں ملانی پڑ رہی ہیں؟ رات کو کون سی نماز آ گئی ہے آپ کی جو آپ کو ملانی پڑ گئی ہے؟ مغرب عشاء ملا کے شفٹ پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے، مغرب پڑھ لیں عشاء پڑھ لیں، 1.5 گھنٹے کا فرق ہے، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ تو مجھے تو سمجھ نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی اگر کوئی ایسی آپ کی کریٹیکل جاب ہے تو کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، اس پہ تفصیلی ویڈیو ہے۔ پرانی قبر میں نئے مردے کو دفنانا ٹھیک ہے؟ جی دفنا سکتے ہیں، ایک سے زیادہ مردے بھی دفنائے جا سکتے ہیں جگہ کی قلت کی وجہ سے۔ بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے غزوہ احد کے موقع پر ایک قبر میں کئی مردوں کو دفن کیا۔ کیا اسلامک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولا جا سکتا؟ بالکل کھولا جا سکتا، انشورنس بھی کروا سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ منی اگینسٹ گڈس کاروبار کرتے ہیں، وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں کرتے، وہ باقاعدہ اس کو کاروبار میں لگاتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں 14 سال کا بچہ ہے اور اس کا ابھی تک ختنے نہیں ہوئے تو بعد میں کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ جس طرح باقی اعمال ہیں سنت، مونچھیں پس کرنا، ناخن کاٹنا، ان میں سے ایک ختنہ بھی ہے، بخاری مسلم میں ہے 5 چیزیں فطرت سے، تو بعد میں کروا لیں آپ ختنہ۔ بخاری میں آتا ہے کہ 80 سال سے زیادہ عمر تھی حضرت ابراہیم کی جب انہوں نے اپنے ختنے خود کیے تھے، اس وقت ختنے کا حکم آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 80 سال تو ختنے ان کے بھی کوئی نہیں ہوئے تھے، لیکن اب ہم پر تو پہلے دن سے یہ اپلائی ہے۔ جس طرح صحابہ کرام پہ پہلے شراب حرام نہیں تھی، لیکن جب حکم آ گیا تو آج کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں بھی پہلے پورا اتنا عرصہ شراب پیوں گا اور پھر بعد میں حرام ہوگی میرے اوپر، نہیں، ہم پہ پہلے دن سے ہی ہے، تو آپ کروا لیں، اب تو بہت آسان ہے۔ آپ کا سال ثواب والا لیکچر سننے کے بعد اپنی فیملی میں ہم پل یا قبر پکی نہیں کرواتے، مگر محلے میں اگر کوئی کل پر بلائے تو اس پہ جائیں انویٹیشن کے اوپر یا نہ جائیں، ٹھیک ہے، وہ دعا میں آپ شامل ہو جائیں، دعا کے طور پر تو جائیں آپ، ظاہر ہے کہ قطع تعلقی تو آپ نے نہیں کرنی، اور جہاں آپ اوائڈ کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، یعنی جو علی کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے۔ اس کے بعد اس کو میں کئی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں، دیکھیں، ایک ہے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے کسی شخص کا دین سے ڈیویٹ کرنا، اس کا شرعی حکم اور ہے، اور ایک ہے کوئی عقیدے کے اعتبار سے کرے۔ حضرت علی کے جتنے بھی مخالفین ہیں ان کو حضرت علی کے ایمان میں کوئی شک نہیں تھا، نہ وہ حضرت علی سے اس حوالے سے بغض رکھتے تھے، بس دنیاوی طور پہ اس زمانے میں چونکہ علم غیب نہیں ہوتا تھا، صحابہ کو نہیں پتا چلا، ایک دوسرے کے بارے میں پولیٹیکل اختلاف آ گیا۔ ہاں، یہ اختلاف عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، اگر عقیدے کا اختلاف ہوتا، ایون جب حضرت علی خلیفہ تھے، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، حضرت معاویہ نے شام سے خط لکھا تھا ایک دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور حضرت علی نے ان کو جواب دیا تھا، تو دینی اختلاف کوئی بھی نہیں تھا، وہ ایک پولیٹیکل اختلاف ہو گیا ہوا تھا۔ ہاں، دین کی وجہ سے اگر حضرت علی سے کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے اس کا تو ایمان فارغ ہے، لیکن حضرت عائشہ ہو، طلحہ ہو، زبیر ہو، میں نے بھی مفتی فضل ہمدرد کے ساتھ تفصیلی ایک پوری کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ کروایا ہے، میری زندگی کا سرمایہ ہے وہ، کوئی چیز میں نے چھوڑی ہے سنی شیعہ اختلاف کے حوالے سے، اپنا عقیدہ میں نے کھول کے بیان کر دیا ہے، جو پہلے بھی کیا ہوا تھا، لیکن پہلے وہ سکیٹرڈ فارم میں تھا کئی کلپس کے اندر، اب وہ ایک جگہ اکٹھا ہو گیا، تو وہ آپ دیکھ لیں، یہ پوری ڈاکٹرن ہے، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ مجھے خطرہ نہیں کہ تم میرے پاس شرک کرو، لیکن دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، بس یہ ہو گیا۔ آپ زبردست کام کر رہے ہیں مگر لوگوں کو اعتراض ہے، جی زبردست کام کے اوپر اعتراض ہی بنتا ہے نا۔ ہاں، وہ جنید سلیم صاحب والی بات ہے کہ آپ چلتے پانی میں پتھر پھینکیں تو ارتعاش ہوتا ہے، انجینئر صاحب نے تو پہاڑ لا کے پھینک دیا، پانی خشک ہو گیا، پھر کیا تھا، اعتراض سے بنتا ہے۔ بہت سے سوالوں کے جواب میں دے دیتا ہوں، مگر آپ کا لہجہ سخت ہے، کیا صاحب؟ جی حضرت عمر سے تو بہت نرم ہے میرا رویہ، جس دن ہمارے مخالفین حضرت عمر کو یہ ڈکلیئر کر دیں کہ وہ انجینئر صاحب سے زیادہ سخت تھے، اس دن میں نرم ہو جاؤں گا، ٹائم قیامت تک ہے، لیکن یہ زیادتی تو نہ کریں۔ ایک بندہ حضور کی صحبت میں رہ کے بھی اپنی طبیعت کی سختی رکھتا ہو، اور ایک بندہ 1400 سال بعد آ کے اس سے زیادہ نرم ہو، ایک بندہ حضور کی مجلس میں بار بار تلوار نکالے، یا رسول اللہ اجازت دے اس کا گلا کاٹوں، انجینئر صاحب نے کبھی بال پوائنٹ بھی کسی کو نہیں مارا ہو، تو یہ تو نہ کرو یار، کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے اندر اتنا علمی حوصلہ نہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میں حضرت عمر سے زیادہ نرم ہوں، تو آپ کو مجھے سمجھانے کا کوئی حق باقی نہیں ہے، اور باقی یہ آپ کا جو دعویٰ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ میں الحمدللہ میرے سے زیادہ نرم
اس پلانٹ ارتھ پہ اگر کوئی دائی ہے تو اس پہ انگلی رکھیں. کون ہے بتائیں, کون سا بندہ ہے؟ لیکن ٹاپک بھی میرے والے ڈسکس کرتا ہو. ہاں, یہ نہیں ہو سکتا کہ انجینئر صاحب طارق جمیل صاحب جو ہے وہ روٹی بغیر چمچ اور کانٹے کے کھاتے ہیں اور آپ مرغ پلاؤ جو ہے وہ چمچ اور کانٹے کے ساتھ کیوں کھاتے ہیں. میں کہتا ہوں اپنی عقل کا علاج کرا, تو روٹی کو کمپیئر کروا رہا ہے مرغ پلاؤ کے ساتھ. مرغ پلاؤ جو ہے وہ طارق جمیل صاحب نے بھی کبھی کھایا تو وہ چمچ اور کانٹے کے ساتھ ہی کھائیں گے. ٹھیک ہے, جو ہمارے ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے, میں اب بات نہیں کرتا کسی کا نام لیے بغیر. یقین کریں آپ کے علماء اتنے بزدل ہیں, اپنی ٹرولنگ سے, اپنی لائف تھریٹ کی وجہ سے وہ ان ٹاپکس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. بزدل 60-70 سال کے ہو کے بھی اگر صحیح بات نہیں کوئی بتا رہا تو اسے بزدل ہی کہا جائے گا نا. کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ میری امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 سال کی رینج میں. بخاری میں حدیث ہے جس کو اللہ نے 60 سال عمر دے دی اس کے اوپر حجت تمام کر دی. 60 سال کے بعد کون سی حکمت تم لے کے چل رہے ہو؟ تم اپنی زندگی گزار چکے ہو, نہیں بولتے, ڈرتے ہیں. تو میرے سے زیادہ کوئی نرم نہیں ہے. اور جو میرے ٹاپکس پہ بولتا ہے وہ سٹارٹ ہی سے کرتا ہے فلاں کافر ہے, فلاں سوراں دا سور ہے. کہنا انہاں بڑیاں دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے. میں نے آج تک سور کہا ہے کبھی؟ میں نے کہا کہ وہابی سور ہیں. کتنے احترام سے میں نام لیتا ہوں, اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب, اشرف تھانوی صاحب. میرا یہ دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو لے کے آئے. یہ آپ کا دعویٰ بالکل غلط ہے, میں سخت ہوں. میرے سے زیادہ پولائٹ بندہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جس ٹاپک پہ میں بول رہا ہوں اس ٹاپک کے اوپر کوئی بولتا نہیں. اور جو بولتا ہے وہ پھر جناب ایک بار جڑا نا آسمان پھاڑ کے رکھ چڑھتا ہے, سیدھا جہنم وچ پہنچا کے آندا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے. جب آپ اس ہاٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. ابھی دیکھیں تحریک لبیک کے ایک بھائی آئے تھے, انہوں نے مجھ سے 30 سوالات کیے. سٹارٹ ہی انہوں نے کہا کہ آئیں آپ کو جہنم جہنمی سے ملواتے ہیں. آپ نے میرے چہرے کے اوپر کوئی ناگواری دیکھی یا پورے اس انٹرویو میں کہیں غصے کا اظہار نظر آیا؟ انہوں نے جتنی باتیں کی میں نے اس کے علمی جواب دیے. باقی اگر کسی کو یہ لہجہ سخت لگتا ہے تو اسے یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے, اسے پھر ممی ڈیڈی کام کرنے چاہیے. ہاں, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ آرتھوپیڈک سرجن سے یہ کہیں کہ آپ کے پاس جو بندہ بھی آتا ہے آپ اس کی چیخیں کیوں نکلواتے ہیں. میں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں, وہاں تو کبھی کسی کی سی کی آواز بھی نہیں آئی. تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنی علمی جہالت دور کریں. آرتھوپیڈک سرجن کے پاس وہ بندہ آتا ہے جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے, یا اس کی بازو ٹل گئی ہوتی ہے, یا اس کا ٹخنا ٹلا ہوا ہوتا ہے. تو جب وہ اس کو سیدھا کریں گے تو چیخ تو نکلتی ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. دنیا میں کوئی ہومیوپیتھک ایلوپیتھک علاج نہیں ہے کہ جو ٹلی ہوئی ہڈی کو اپنی جگہ پہ لے آئے جب تک آپ اس کو کھینچ کے نہیں کرتے, ہے کہ نہیں؟ تو سرجن کو آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے نہیں کمپیئر کروا سکتے. میں ہومیوپیتھک بھی کرتا ہوں علاج, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. ہومیوپیتھک علاج میں دیکھیں, میں نے صبح شام کے سنت اذکار کے اوپر ویڈیو نہیں ریکارڈ کرائی, درود شریف کے فضائل کے اوپر میں نے ویڈیوز نہیں ریکارڈ کروائی, فرض نماز کے بعد سنت اذکار کے اوپر وہ ساری ہومیوپیتھک ویڈیوز ہیں, آپ وہ دیکھیں. آپ آ کے سیدھے ہی آ کے بائی پاس کا آپریشن یا اپینڈکس کا آپریشن دیکھ رہے ہیں اور کہیں انجینئر صاحب نے ہر ٹائم مستری پڑے ہوندے ہاتھ وچ, تو ظاہر ہے آپ کو یہی لگے گا نا. تو آپ کو اگر, اور آپ کو بتاؤں جو لوگ میڈیکل کی فیلڈ میں بھی جو یہ اس طرح اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں نا, ان کو سرجن نہیں بھی بنایا جاتا. اگر آپ کا دل ہی اتنا سے آپ سرجن نہیں بن سکتے تو جو سرجنوں کا کام تو انہوں نے ختم کرے. سرجن دنیا سے ختم ہو گئے تو آپ کے یہ کوئی بھی دوائی وہ کام نہیں کر سکتی جو سرجری کر سکتی ہے. دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے کہ جب آپ کا سٹنٹ ڈالنے والا ہوا ہے تو کوئی دوائی آپ کو ایسے ہی ہو کہ وہ آپ کا کولیسٹرول کا وہ ایشو جو ہے ریزالو کر دے. سٹنٹ ڈلنا ہی ڈلنا ہے بھائی, اور اگر زیادہ بگڑ گیا تو بائی پاس ہونا ہے آپ کا, اور اس میں سیدھا گرائنڈر چلتا ہے ادھر. ہاں, یہ چھوٹا گرائنڈر چلاتے ہیں, کڑ کڑ کر کے یہ سارا آپ کا سینے کی ساری پسلیاں توڑ کے یوں کھولتے ہیں, پھر دل نکالتے ہیں اور پھر آپریشن کرتے ہیں, پھر یہاں سے ٹانگ سے ایک نس نکال کے اس کو وہ کرتے ہیں. اب آپ یہ آپریشن ایک یوٹیوب پہ دیکھ لیں ایک ڈاکٹر کا, تو آپ اس ڈاکٹر پہ لانتے بھیجیں گے کیا؟ آپ کو نہیں پتا کتنی بڑی خدمت کر رہا ہے وہ انسانیت کی, اور وہ خدمت کر رہا ہے جو کوئی دنیا کا ہومیوپیتھک ایلوپیتھک نہیں کر سکتا, کوئی حکیم نہیں کر سکتا, ہے کہ نہیں؟ تو سرکار یہی کام میں کر رہا ہوں.
اور میں ہے بھی اکیلا ہوں اس فیلڈ کے اندر، کیونکہ اس فیلڈ میں جو گھسے گا نا اسے اپنی اور اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کی لائف سٹیک پہ لگانی پڑے گی، دنیا اس کے لیے پھر جنت نہیں رہے گی۔ ہاں